قانون اس لیے حرکت میں نہیں آتا کہ عوام حرکت میں نہیں آتے. وہاں کے عوام کی رگوں میں ڈی این اے میں اتر گیا ہے یہ سارا کچھ. وہ اسی کو ریالٹی سمجھتے ہیں زندگی کی. لیکن یہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے، لامحدود وقت کے لیے اس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں. اچھا، آخری جملہ ہے فواد صاحب کا کہ کیا پاکستان کا قانون اتنا بے حس اور غریبوں کے لیے ہی رہ گیا ہے؟ تو یہ کوئی نئی بات ہے؟ یہ تو بہت پرانی بات ہے. وہ جو شاہ زیب قتل ہوا، کون نہیں جانتا حقائق کیا ہے سندھ میں؟ وہ جو بیچارہ پولیس کانسٹیبل جس کے اوپر سے گاڑی گزار دی، روند کے گزر گیا، وہ جو کوئی بھی بندہ تھا، مجھے تو اس کا نام بھی نہیں یاد، مجھے تو کانسٹیبل کا بھی نہیں نام پتہ. تو یہ تازہ ترین مثالیں ہیں جہاں لوگ 6 مہینے کی بچیاں بیچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. بھوک ننگ ہے. یہ خبریں بڑھتی جا رہی ہیں کہ اولاد مار کے باپ نے خودکشی کر لی. تو صورتحال تو ایسی ہے، اور اسی سے ذاتی طور پہ مجھے خوف بھی آ رہا ہے کہ ملک ایک جسے کہتے ہیں نا پوائنٹ آف نو ریٹرن، وہاں تک نہ چلا جائے. تو بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ تو الٹیمیٹلی، اور دکھ کی بات، اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ جو کچھ بارکھان میں ہوا اس پہ رد عمل وہ خاندان، اس کے ارد گرد کے کچھ لوگ تو کر دے رہے ہیں کو رد عمل. پنجاب میں کسی نے ان کے ساتھ کوئی اظہار یکجہتی کیا تو میرے علم میں نہیں ہے. میں معذرت خواہ ہوں. کیا ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کسی نے سندھ میں کیا، کراچی میں کیا؟ کیا اس مظلوم خاندان کے ساتھ خیبر پختونخوا میں کو کھڑا ہوا؟ میں نہیں جانتا. وہ کہتے ہیں جی بارکھاں میں جو کچھ ہوا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، لیکن پولیس کی بے حسی اتنی ہے کہ اب تک سردار کتران کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکی. ان جاگیرداروں اور وڈیروں کے خلاف قانون کیوں حرکت میں نہیں آتا؟ قانون اس لیے حرکت میں نہیں آتا کہ عوام حرکت میں نہیں آتے. وہاں کے عوام کی رگوں میں ڈی این اے میں اتر گیا ہے یہ سارا کچھ. وہ اسی کو ریالٹی سمجھتے ہیں زندگی کی. لیکن یہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے، لامحدود وقت کے لیے اس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں. اچھا، آخری جملہ ہے فواد صاحب کا کہ کیا پاکستان کا قانون اتنا بے حس اور غریبوں کے لیے ہی رہ گیا ہے؟ تو یہ کوئی نئی بات ہے؟ یہ تو بہت پرانی بات ہے. وہ جو شاہ زیب قتل ہوا، کون نہیں جانتا حقائق کیا ہے سندھ میں؟ وہ جو بیچارہ پولیس کانسٹیبل جس کے اوپر سے گاڑی گزار دی، روند کے گزر گیا، وہ جو کوئی بھی بندہ تھا، مجھے تو اس کا نام بھی نہیں یاد، مجھے تو کانسٹیبل کا بھی نہیں نام پتہ. تو یہ تازہ ترین مثالیں ہیں جہاں لوگ 6 مہینے کی بچیاں بیچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. بھوک ننگ ہے. یہ خبریں بڑھتی جا رہی ہیں کہ اولاد مار کے باپ نے خودکشی کر لی. تو صورتحال تو ایسی ہے، اور اسی سے ذاتی طور پہ مجھے خوف بھی آ رہا ہے کہ ملک ایک جسے کہتے ہیں نا پوائنٹ آف نو ریٹرن، وہاں تک نہ چلا جائے. تو بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ تو الٹیمیٹلی، اور دکھ کی بات، اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ جو کچھ بارکھان میں ہوا اس پہ رد عمل وہ خاندان، اس کے ارد گرد کے کچھ لوگ تو کر دے رہے ہیں کو رد عمل. پنجاب میں کسی نے ان کے ساتھ کوئی اظہار یکجہتی کیا تو میرے علم میں نہیں ہے. میں معذرت خواہ ہوں. کیا ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کسی نے سندھ میں کیا، کراچی میں کیا؟ کیا اس مظلوم خاندان کے ساتھ خیبر پختونخوا میں کو کھڑا ہوا؟ میں نہیں جانتا. پرویز الہی کی پی ٹی آئی میں شمولیت عمران خان کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ فیصلہ کسی وقت بھی، پہلی بات تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا، متوقع تھا، اور اس کا جو رد عمل ہوا شجاعت صاحب کی طرف سے وہ بھی ایکسپیکٹڈ تھا. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پی ٹی آئی میں شمولیت عمران کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، تو اس میں بنیادی 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ایک
اپنے مخصوص انداز میں انتہائی منجھے ہوئے، بڑے متوازن، بڑے متواضع، بہت ایک خاص، جیسے ہمارا عام جو پولیٹیکل کلچر ہے کہ اس سے مختلف لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، زیرک لوگ ہیں، دور اندیش لوگ ہیں، اچھے فیصلے اور تعلق نبھانے والے لوگ ہیں، جنہوں نے ثابت بھی کیا ہے۔ اب تک ان پہ ایک ہی الزام لگتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ بہت ہی پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں، اور بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی لوگ ہیں۔ ظاہر ہے وہ مکمل طور پہ ڈیمالش ہو گئے، وہ خیال، بات غلط ثابت ہوئی۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عمران کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہوگی ان کی شمولیت، تو اس کا تعلق جو ہے زیادہ تر وہ عمران کی اپنی جو سوچ ہے اور جو اس کا عمل ہوگا اس پہ ہے۔ دیکھیں، یہ گلاس ہے، یہ پانی پینے کے کام آتا ہے، یہ ایشٹرے ہے، یہ سگریٹ بجھانے کے کام آتی ہے، تو یہ بال پوائنٹس پڑے ہیں، قلم مختلف قسم کے پڑے ہیں۔ اب چیز کی یوٹیلیٹی تو ہے، ہر چیز کی، ٹھیک ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو استعمال کرنے والا اس پہ کتنا بھروسہ کرتا ہے اور کس طرح اس کے تجربے سے فیض یاب ہوتا ہے۔ مزاجوں کا اختلاف ہے بہت زیادہ، جو تھوڑا بہت میں جانتا ہوں چودھریز کے بارے میں، اور عمران کے بارے میں تو سارے جانتے ہیں۔ وہ بیسیکلی ایک کمپرومائزنگ آدمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ فرنٹ فٹ پہ لڑنے والا ہے۔ چودھریز بیسیکلی دھیمے دھیرے اور ٹائپ کے لوگ ہیں۔ سو اگر عمران ان کو واقعی جنولی ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہے تو بے پناہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ایک ہی جیسے لوگ ہوں تو ان کا مستقبل بہت مخدوش ہوتا ہے۔ مختلف الخیال لوگ اگر اکٹھے بیٹھ کے مشاورت کر رہے ہوں تو پھر ہر قسم کی رائے آتی ہے۔ سو ڈپینڈ کرتا ہے پارٹی لیڈر پہ، یہ ان کو پریزیڈنٹ بنا دیں یا کچھ بھی کر دیں، پی ٹی آئی مطلب ہے صرف عمران خان کا، اسٹریٹ۔ نون لیگ مطلب ہے صرف نواز شریف اور یہ وہ جو ایک دو ان کے خاندان کے بعد، باقی یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں۔ تو آپ امریکہ میں دیکھتے ہو، وہ تو کہانی اور ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، پارٹی قائم رہتی ہے۔ یہاں پارٹی کا مطلب ایک انڈیویجول ہے یا ایک فیملی ہوتا ہے۔ سو ڈپینڈ کرے گا اس انڈیویجول پہ، فیملی ہے تو اس فیملی پہ، کہ وہ کس کو پارٹی کی بہتری کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں اور کتنی کر سکتے ہیں۔ ڈپینڈ یہ کرے گا عمران پہ۔ وہ بہرحال بہت سود مند، کیونکہ بہت متوازن لوگ ہیں۔